After wars, now we will go through کشمیر ایشو سنس 2006. ٹھیک ہے، 99 میں کارگل وار ہوئی، اس میں بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہوا. تو مشرف کے ایک تو جو 4 پوائنٹس فارمولا ہیں 2006 میں، دا 4 پوائنٹ فارمولا انکلوڈیڈ فری موومنٹ آف دا پیپل آن بوتھ سائڈز آف ایل او سی. ٹھیک ہے، ایل او سی کے دونوں سائڈس پر فری موومنٹ ہو. دیر شوڈ بی سیلف گورنمنٹ اینڈ اٹانومی. ڈی ملٹرائزیشن ان کشمیر. اے میکینزم شوڈ بی ڈیوائز جوائنٹلی. مشرف کے ٹائم پیریڈ میں یہ 4 پوائنٹس فارمولا دیا گیا جو کہ انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا، انڈیا نے جسے ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر آصف علی زرداری کے ٹائم پیریڈ میں 2008 to 13 نارملائزز ٹریڈ اینڈ پولیٹیکل ریلیشنز ود انڈیا. offered to set Kashmir issue aside, said thought any aggression from the east if needed. ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اگریشن ہوگی تو اس کو ایک تو ریپلس کیا جائے گا، اور جو کشمیر ایشو ہے اسے سالو کریں، اور جو ٹریڈ اور پولیٹیکل ریلیشنز ہیں وہ نارملائز ہونی چاہیے دونوں کنٹریز کے درمیان میں. نواز شریف کے دور میں اگر ہم دیکھیں 2013 سے 2018 تک، ایڈریس دا 70th سیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن کا سیشن آلموسٹ 2017 میں 2016 میں جو نواز شریف نے ایڈریس کیا، تو اس میں ہی یہ 4 پوائنٹس ایجنڈا وچ انکلوڈیڈ پاکستان اینڈ انڈیا فارملائز اینڈ رسپیکٹ 2003 سیز فائر ایگریمنٹ. ٹھیک ہے، both states will not resort to use of the power and demilitarize کشمیر. اس کے جو 4 پوائنٹس ایجنڈا تھا، اٹ واز سیم لائک دا ایجنڈا آف مشرف. ٹھیک ہے، جسٹ اس کو ٹریڈ ریلیشنس کو چھوڑ کے اس کے علاوہ. تو ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں ریسنٹ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، جس کا الزام جو پاکستان ہے وہ اٹھا کر انڈیا پر اور انڈیا اٹھا کر پاکستان پر ڈال دیتا ہے. تو فرسٹ از برہان وانی مرڈر، کمانڈر آف اے سیپریٹسٹ گروپ حزب المجاہدین who became a militant at the age of 15 years. He was killed on 8 July 2016. تو اس میں انڈیا نے کیا کلیم کیا کہ یہ جو اس کا مرڈر ہوا ہے، اٹ واز دا ریزلٹ آف ایکسچینج آف فائرز بٹوین دا 2 فورسز. ٹھیک ہے، 2 فورسز کے درمیان میں ایکسچینج آف فائر ہوا جس میں اس کا مرڈر ہوا ہے. اور جبکہ لوکلز یہ کلیم کرتے ہیں کہ اٹ واز دا پری پلانڈ مرڈر. پھر اس کے بعد اوڑی اٹیک آ جاتا ہے 2016 میں، جس میں 4 آرمڈ ملیٹنٹس اٹیکڈ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں. اوڑی میں جو آرمڈ ملیٹنٹس ہیں وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر اٹیک کر لیتے ہیں 18 سپتمبر 2016 میں، جس میں 17 آرمی سولجرز ور کلڈ اینڈ 19 to 30 ور انجرڈ. اور اس کے بعد انڈیا کا کلیم آ جاتا ہے سرجیکل اسٹرائک. آپ یہ دیکھیں جو ریلیشنز ہیں، ایک تو وارز میں ان کے ریلیشنز فردر وارسن ہوئے، کنڈیشن وارسنڈ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ جو ایونٹس ہیں 2013 کے بعد، اس میں جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ وارسنڈ ہوئی. تو انڈیا کا 28 سپٹمبر 2016 میں انڈیا کلیمڈ اے سرجیکل اسٹرائک. پاکستان منسٹری آف فارن افیئرز ڈیمڈ انڈین اسٹیٹمنٹ، ہی ریفیوز دا انڈین اسٹیٹمنٹ. اور پھر آ جاتا ہے عمران خان کا رجیم. عمران خان کے رجیم میں کیا ہوا کہ عمران خان بیکیم دا 22nd پرائم منسٹر آف پاکستان. ہی آفرڈ نیگوسیشن سیورل ٹائمز اسپیشلی آن دا کشمیر ایشو. اٹ ول ورک آن دا بلو پرنٹس ٹورڈز ریزالونگ دا کشمیر ایشو ود ان دا پیرامیٹرز UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن. ٹھیک ہے، عمران خان کا سٹانس بھی یہی ہے کہ ہم جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے اس کے پیرامیٹرز میں رہ کر کام کریں گے. تو پلوامہ اٹیک 2019 میں 14 فروری 2019 a convoy of 78 vehicles of security personnel were attacked by the suicide bomber. ٹھیک ہے، پلوامہ میں اٹیک ہو گیا. جو 78 جو سیکیورٹی پرسنلز تھے، they were attacked, they were suicide bombed on 14 February 2019. تو there were 40 deaths and 35 injuries. ٹھیک ہے، 35 انجریز ہوئیں. اور پھر وہی اس کا جو الزام ہے وہ لگا پاکستان کے اوپر اور سیپریٹسٹ گروپ کے اوپر. پھر اس کے بعد بالاکوٹ اسٹرائک ہوتی ہے. 14 فروری میں پلوامہ اٹیک ہوتا ہے اور 26 فروری کو بالاکوٹ اسٹرائک ہوتی ہے، جس میں انڈیا کا یہ کلیم تھا کہ ہم نے
وہاں پر ایک جو ٹیررسٹ کیمپ ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آلموسٹ 350 جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم نے کل کیا. نیوٹرل سورسز نگیٹ انڈیاز کلیم ایئر اسٹرائک کاز ڈیمیج ٹو دا ٹریز اینڈ جبکہ جو ریسورسز ہیں ان کے مطابق یہ کہ جو پاکستان ہے اس نے انڈیا کا کلیم ریجیکٹ کر دیا اور یہ کلیم کیا کہ نہ تو یہاں پر کوئی سیپریٹسٹ کیمپ تھا، ٹیررسٹ کیمپ تھا، اور نہ ہی اس پر کوئی ایسا اٹیک ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپریشن سوفٹ ریٹارٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں 27 فروری 2019 میں، جو پی اے ایف نے کنڈکٹ کیا 6 سرپرائز ایئر اسٹرائکس ٹو ملٹیپل لوکیشنز ان جموں اینڈ کشمیر in a fight between Indian Air Force and Pakistan Air Force warplanes. 2 Indian jets were shot down. Pilot was captured and later on released. ٹھیک ہے، انڈیا کا ابھینندن انہوں نے کیپچر کیا، اور اس کے بعد کے حالات سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے کس سچویشن کے اندر اس کو واپس کر دیا گیا انڈیا کو. تو مودی دوبارہ الیکشن میں آ جاتا ہے. ری الیکشنز آف نریندر مودی ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا، انٹینشنز ٹورڈز دا ریووکیشن آف دا کشمیر اسپیشل اسٹیٹس. تو آرٹیکل 35A اینڈ 370، ٹھیک ہے. اب ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ آ جاتے تو بی جے پی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ سے یہ اسٹانس تھا کہ جو آرٹیکل 370 ہے اس کو ریپیل کیا جائے. تو آرٹیکل 370 اٹ واز بینگ ریپیلڈ بائی دا انڈین گورنمنٹ، ٹھیک ہے. پھر کرفیو لگا دیا گیا اور ریسٹرکشنز جو اب 370 ریپیل کرنے پر آرٹیکل 370 میں جو ہے ایک تو ڈول سٹیزن شپ تھی، سیپریٹ فلیگ تھا، فائنینشیل ایمرجنسی از ناٹ پریکٹیکیبل، انڈین سٹیزنز فرام دا ادر سائڈ کین ناٹ بائی لینڈ اینڈ پراپرٹی ان دا جموں اینڈ کشمیر. اف اے وومن فرام دا جموں اینڈ کشمیر میریز آؤٹ آف دا اسٹیٹ شی وڈ لوز دا سٹیزن شپ آف دا دیٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ اموویبل لینڈ کا تھا، لیکن جو آرٹیکل 35 ہے اس کے مطابق اس کو بھی ریپیل کر دیا گیا. پاکستان کا رسپانس کیا تھا کہ منسٹری آف فارن افیئرز از اے پارٹی ٹو دس انٹرنیشنل ڈسپیوٹ. پاکستان ول ایکسرسائز آل دا پاسبل آپشنز ٹو کاؤنٹر دا انلیگل اسٹیپس. It is a unilateral step taken by the India in violation of the UN Security Council resolutions. ٹھیک ہے، پاکستان نے اس کو بالکل نگیٹ کیا. اور اس کے علاوہ جو اب ہاں انڈیا کا ایک اور جو کلیم ہے دیٹ از آف دا گلگت بلتستان، جس کو پاکستان کا جو 5واں صوبہ ہے وہ ڈکلیئر کیا آفیشلی، تو ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن زرداری کے ٹائم پیریڈ میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ پاکستان کا 5th پروونس ہوگا. تو انڈیا کا تھوڑا سا جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اس کے اوپر بھی ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے اٹ از اے پارٹ آف کشمیر، اور کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر لیجسلیشن نہیں کر سکتی. لیکن پاکستان نے اس کو انکلوڈ کر دیا پاکستان کے اندر، اور پلس سی پیک پی سٹارٹ ہو گیا. تو سی پیک سٹارٹ ہونے کے بعد انڈیا کی جو ایجوٹیشن ہے وہ زیادہ بڑھ گئی. اب سولوشن اس میں کیا کیا ہے؟ پہلا سولوشن انڈیپینڈنس کشمیر. The most important solution to the problem is to recognize the state of Jammu and Kashmir as an independent country. The borders of the state are continuous with the China, India and Pakistan. China, India and Pakistan could guarantee the inviolability of the border of new state Jammu and Kashmir would then not be required to have any armed forces of its own. ٹھیک ہے، اگر یہ تینوں کنٹریز چائنا، انڈیا اور پاکستان گارنٹی کر دیتے ہیں اس کے انوائلیبلٹی آف دا بارڈر کی، تو پھر اسے اپنی آرم فورسز رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جموں اینڈ کشمیر ود اٹس پاپولیشن آف مسلمس، ہندوز اینڈ سکھس would bring the people of India and Pakistan closer together and could in time change the future of the subcontinent from the area of disturbance and suffering to the friendship. اگر یہ انڈیپینڈنس ہو جاتا ہے، اسے انڈیپینڈنس دے دیتے ہیں اور انوائلیبلٹی ختم ہو جاتی ہے بارڈرز کی، تو فیوچر میں یہ دونوں اسٹیٹس کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ یو این کے ریزولوشن کو امپلیمنٹ کریں. اور یو این کی ریزولوشن کیا ہے
کہ another solution acceptable to the Pakistan and Kashmiris is implementation of UN resolution. ٹھیک ہے، پاکستان کا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے plebiscite under the UN supervision. UN has to exercise its power and ensure the implementation of the UN resolution on the Kashmir. With regard to holding a plebiscite, the plebiscite can be held as follows: an entire state of the Jammu and Kashmir under the UN supervision, Kashmir to be completely demilitarized, and both Pakistan and India to withdraw their forces from the area. ٹھیک ہے، ہمارا سٹانس یہ ہے کہ کشمیر کو ڈی ملیٹرائز کیا جائے، فورسز کو وڈرا کیا جائے، اور وہاں پر جو فیئر پلیبیسائٹ ہے وہ کنڈکٹ کروایا جائے. دا یو این ٹروپس آر ڈپلائڈ ٹل ہولڈنگ آف دا پلیبیسائٹ ان کشمیر. اور جب تک کشمیر کے اندر پلیبیسائٹ ہوتے ہیں تو ہم یو این کی جو فورسز ہیں ان کو ڈپلوائے کریں گے. یو این شوڈ ایکسرسائز اٹس ویٹ فار دا ہولڈنگ آف دا پلیبیسائٹ ان کشمیر، اور یو این کو اس میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ condominium type proposals are generally suggest an autonomous Jammu and Kashmir state with Pakistan and India involved in looking after the foreign affairs and defense. Dr. Mubashir Hassan has proposed an autonomous federation of the Kashmir including both the parties, that is Pakistan and India. ٹھیک ہے، ایک اٹانومس آپ اس کو دے دیں ریجن، اسے اٹانومس ریجن بنا دیں، ٹھیک ہے، جس میں جو ڈیفینس اور فورن افیئرس ہیں وہ اسٹیٹ کے پاس ہوں اور باقی وہ خود اس کو ہینڈل کریں. پارٹیشن پروپوزل پرویز چیما سجیسٹ دیٹ جموں ایکسکلوڈنگ دا ویسٹرن ڈسٹرکٹس آف دا برمالہ اینڈ سپور اینڈ لادک ود دا انڈیا، آزاد کشمیر along with the northern areas with پاکستان. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے جموں کا جو علاقہ ہے وہ انڈیا کو دے دیا جائے، اور جو آزاد کشمیر ہے وہ ود ناردرن ایریاز کے ساتھ پاکستان کو دے دیا جائے. دا ویلی along with the western districts under UN control trusteeship for a short while followed by the plebiscite to decide upon the three options. ٹھیک ہے، اور باقی جو ویسٹرن ڈسٹرکٹس ہیں وہ یو این کے کنٹرول میں، وہاں پر وہ اپنا فیوچر خود ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے، اور جو انڈیا اینڈ پاکستان شوڈ کیری آؤٹ ڈائلاگ اوور دا ایشو بائیلیٹرلی اینڈ میٹنگ آف دا آفیشیلس شوڈ ٹیک پلیس. ٹھیک ہے، بائیلیٹرل اس کے اوپر ڈائلاگ ہونے چاہیے. اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، انڈیا اینڈ کشمیر شوڈ کیری آؤٹ دا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بائی ریڈیوسنگ دا ممبرز آف دا ٹروپس ڈپلائڈ. کانفیڈنس اگر دونوں اپنے ٹروپس کو ڈپلوائے کر دیں کشمیر میں سے، تب جو ان کا کانفیڈنس ایک دوسرے پر بڑھے گا تو پلیبیسائٹ پاسبل ہو سکے گا. ادروائز کوئی ڈیولپمنٹ کشمیر کے اندر نہیں آ سکتی. یا پھر کنورژن آف لائن آف کنٹرول انٹو این انٹرنیشنل بارڈر. دس آپشن سجیسٹ دیٹ دا ایگزسٹنگ لائن آف کنٹرول بارڈر بٹوین دا ٹو اسٹیٹس شوڈ بی میڈ پرماننٹ بارڈر. لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ بارڈر بنایا جائے، اور جو دوسرے آپشنز ہیں بفر اسٹیٹ، بائی لیٹرل ڈائلاگ، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، لمیٹڈ وار، افیکٹو لیڈرشپ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، چائنا، ڈویژن آف کشمیر انٹو ٹو پارٹس، ٹرسٹیشپ. تو جو اگر اس کو پرماننٹ بارڈر بنا دیا جائے تب بھی جو ایک خاطر خواہ ڈیولپمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشمیر کے اندر ہو سکتی ہے. اور ہرڈلز اور امپیڈیمنٹس ان دا وے آف سولوشن کیا کیا ہیں. پہلا ہرڈل جو ہے وہ پولیٹیشنز ہیں، ان کا سٹانس. ٹھیک ہے، دوسرا ہرڈل جو ہیں وہ آرمی آن دا بوتھ سائڈس. ٹھیک، نہ ایک اپنی ڈی ملیٹرائز کرنے کو تیار ہے کشمیر کو، نہ دوسرا ڈی ملیٹرائز کرنے کو تیار ہے. اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کیسے ہے کہ جو یو این کی بیک پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، تو جو ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں اس پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پورا ہولڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کوئی ایسی ریزولوشن پاس نہیں ہوئی جس میں کشمیریز کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس دیا جائے یا کشمیریز میں کوئی افیکٹو جو پلیبیسائٹ ہے وہ کروایا جائے. اور دوسری بات اب جو ہے ریسنٹ آپ کو پلوامہ اٹیک سے یا اوڑی انسیڈنٹ اور اس کے علاوہ جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں 2006 کے بعد، ان سے ایکسٹریمسٹ آن دا بوتھ سائڈز، یہ جو ایکسٹریمسٹ پیدا ہو گئے اسپیشلی آفٹر 1979. ٹھیک ہے، ضیاء الحق کے ٹائم پیریڈ میں مجاہدین بنائے گئے. پھر وہ مجاہدین جب مشرف کے دور میں ان مجاہدین کے خلاف کارروائی کی گئی تو وہ ایکسٹریمزم میں کنورٹ ہو گئے.
تو یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ اب دونوں سائڈس پر پھیل گئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے انڈیا اور پاکستان پر کسی ڈائیلاگ میں آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کا ریجڈ سٹینڈ، یہ ایک امپیڈیمنٹ ہے۔ اگر ان امپیڈیمنٹس کو ریکور کیا جائے تو آئی تھنک سو کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ ادروائز دیر از نو بیٹر وے سولوشن ٹو دس ایشو. We can conclude that the Kashmir issue has been a bone of contention between India and Pakistan. The two countries have fought 4 wars on this issue and have failed to resolve the problem. Apart from failure of the military solution, the diplomatic effort have also failed to meet the desired objectives. The nuclearized South Asia have given a new dimension to the dispute, and it requires being adverse realistically and carefully. The nuclear Pakistan is capable of discussing the issue with India, thus there is possibility of the solving of the problem. اور بات پھر وہی آ جاتی ہے، یہ سارے امپیڈیمنٹس ایکسٹریمزم کا، فورن انٹرفیرنس کا، جو ملٹرائزیشن ہے، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا، یا ایک دوسرے پر اسپیشلی کانفیڈنس بلڈ کرنے کا۔ جب تک آپ کانفیڈنس بلڈ کرنے کے میئرز نہیں لیں گے تب تک جو کشمیر ہے اس کے اندر پلیبیسائڈ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ امپیڈیمنٹس اگر ختم کر دی جائیں تو جو کشمیر کے سولوشنس ہیں، دیٹ از 1 اسٹیٹ سولوشن، پوری ان کو انڈیپینڈنس دیا جائے، یا 2 اسٹیٹ سولوشن کہ جو ایل او سی ہے اس کو پرماننٹ بارڈر کر دیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں، یا کشمیر کو آپ اٹانومس ریجن بنا دیں دونوں سائڈ پر، تو یہ 3 سولوشنز کی طرف دونوں اسٹیٹس آ سکتی ہیں اگر ان جو امپیڈیمنٹس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔